نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو مذہب اسلام عطا فرمایا، اور اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا فرمائے، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک جیسی کتاب عطا فرمائی جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جو لوگ خود گمراہ تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے وہ دوسروں کی رہبری کرنے والے بن گئے۔ اللہ جل شانہ نے یہ قرآن پاک نازل فرمایا اور اس کے ذریعے ہماری رہبری فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کا معلم بنا کر کے بھیجا اور ہماری تعلیم و تربیت کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تعلیم و تربیت دی اور ان کو معاشرے کا بہترین فرد بنا دیا، اور ساری دنیا کے اندر سب سے بہترین معاشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو دیا، اور یہ بتا دیا کہ اس پر جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، دین پر عمل کرنے والے لوگ، وہ ساری دنیا کے اندر سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر لوگ ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کام امت کو عطا فرمایا، اور اب امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ برائیوں کی اصلاح کرے۔ دنیا کے اندر جو لوگ فساد مچانے والے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا انہم هم المفسدون، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں، یہی لوگ خرابیاں پیدا کرنے والے ہیں، معاشرے کو بگاڑنے والے ہیں، معاشرے میں برائیاں پیدا کرنے والے ہیں، لیکن ان میں اتنا بھی شعور نہیں کہ ان برائیوں کو اچھی بات کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم اصلاح کرنے والے، جبکہ یہ برائیاں پھیلا رہے ہیں۔ تو معاشرے کے اندر جو لوگ برائیاں پھیلا رہے ہیں، ان کے مقابلے میں اصلاح کرنے کے لیے میدان میں آنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم پر ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کریں، اور اس کے لیے ہر زمانے میں حق اور باطل اور دونوں قسم کی دعوتیں چلتی رہیں، حق کی دعوت بھی چلتی رہی، باطل کی دعوت بھی چلتی رہی، خیر کی دعوت بھی چلتی رہی، شر کی دعوت بھی چلتی رہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دعا الی ھدی کان لہ مثل اجر من یعمل بہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، جو ہدایت کی دعوت دے تو اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا کہ وہ نیک کام کرنے والے کو ملے گا جس کو دعوت دے کر بلا کر لائے، اور اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ومن دعا الی ضلالۃ کان علیہ مثل وزر من یعمل بہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، جو گمراہی کی دعوت دے گا، جو گمراہی کو پھیلائے گا، تو جتنا وہ گمراہ کام، غلط کام کرنے والے کو جتنا سزا ملے گی، اتنا ہی سزا اس کو بھی ملے گی جو دوسرے کو غلط کام کی رہبری کر رہا ہے اور غلط کام کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ غلط کام کرنے والوں کی سزا میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اس بات کی کوشش کریں کہ اچھائیاں پھیلائی جائیں، برائیوں سے بچایا جائے۔ اس کے لیے ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کرنا پڑے گا، صحابہ کرام کا طریقہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کس طرح سے اس دنیا کے اندر، جس دنیا کے اندر برائیاں پھیلی ہوئی تھیں، شرک و کفر پھیلا ہوا تھا، گمراہیاں پھیلی ہوئی تھیں، اس دنیا کی انہوں نے کیسے اصلاح فرمائی۔ ان کا نمونہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا اور ان کے نمونے کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال دور حاضر کے اندر جبکہ چاروں طرف گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، کفر و شرک پھیلایا جا رہا ہے، اور
قرآن پاک کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اور ایسے موقع پر جب کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو برائیاں ہیں ان کو اچھے اچھے نام رکھ کر معاشرے اور سماج کے اندر ان کو رواج دیا جائے، اور جو اچھائیاں ہیں ان کو برائی بتا کر معاشرے کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ لوگ ان کے قریب نہ جائیں اور ان اچھائیوں کو اختیار نہ کریں۔ یہ کوشش کی جا رہی ہے اس دور کے اندر۔ جو لوگ کہ اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، ان کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں، اور انہوں نے جس تہذیب کو پھیلایا ہے اس تہذیب سے لوگوں کو مایوسی ہوئی ہے، اس تہذیب سے لوگوں کو نقصان پہنچا ہے، اس تہذیب سے لوگوں کو پریشانیاں ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس تہذیب کو اور اس اسلام کو پیش کیا جائے جو مذہب، جو اسلام انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے، آسان ہے، کامل مکمل ہے، اور انسان اگر اس پر عمل کرے تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے اگر انسان بچے تو وہ نقصانوں سے بچ جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے بڑا رحم فرمایا کہ ہم کو دین اسلام عطا فرمایا۔ ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم خود بھی دین اسلام کے مطابق عمل کریں اور اپنے بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ غیروں نے پوری کوشش کی ہے اس بات کی کہ ہمارے زندگی کے سسٹم کو بدل دیا جائے، ہمارے زندہ رہنے کا جو طریقہ ہے اور جو لائف گزارنے کا جو طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، اس کو بدل دیا جائے اور اس کو پلٹ دیا جائے، اور اس میں اتنا رد و بدل کر دیا جائے کہ ہم مسلمان پہچان میں نہ آئے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی اسلامی تاریخ کیا ہے تو اس کو معلوم نہیں، لیکن اگر اس سے پوچھا جائے انگریزی تاریخ کیا ہے تو فوراً بتا دے گا۔ مسلمان نے انگریزی بال اختیار کر لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتی بال ان کو چھوڑ دیا۔ مسلمان نے داڑھی کو کاٹنا شروع کر دیا، اور داڑھی رکھنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس کو چھوڑ دیا۔ مسلمان نے غیروں کا لباس اختیار کر لیا، اور جو اسلام کا پسندیدہ لباس تھا اس کو چھوڑ دیا۔ مسلمان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا اور غیروں کے طریقے پر زندگی گزارنے لگا، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ اور یہ حال ہے مسلمانوں کا کہ ان کے جو زندگی کے معمولات تھے وہ زندگی کے معمولات ہی بدل چکے ہیں۔ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ ہم عشاء پڑھ کر کے جلدی سو جائیں اور صبح فجر کے لیے جلدی اٹھائیں۔ اس کے بجائے موجودہ دور کے اندر ایک یہ ماحول بن گیا ہے کہ لوگ عشاء کے بعد بہت رات تک جاگتے رہتے ہیں اور فجر کے بعد بہت دیر تک سوتے رہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کی نیند رزق سے محروم کر دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ سوتے ہیں، پھر شکوے شکایت کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہو رہی، ہمارے کام میں خیر و برکت نہیں ہو رہی۔ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ نرمی برتیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اور ایمانداری اور امانت داری کے ساتھ میں تجارت کریں، لین دین کریں، معاملہ اچھا ہونا چاہیے ہمارا، اور معاشرت ہماری اچھی ہونا چاہیے۔ ہماری معاشرت اور رہن سہن ایسا ہو کہ دوسرے لوگ آ کر کے اس کو دیکھیں اور اس سے وہ متاثر ہوں، اور وہ بھی اپنے گھر میں اسی طریقے سے رہنا سہنا شروع کر دیں۔ اس کے بجائے ہر گھر کی ایک نئی کہانی ہے، ہر گھر کے اندر اتھل پتھل ہو رہی ہے، ہر گھر کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی رائے کو اوپر رکھنا چاہتا ہے، اپنی رائے کو چلانا چاہتا ہے، اور دوسرے کی رائے پر چلنا نہیں چاہتا ہے۔ اپنی رائے چاہے کتنی ہی خراب ہو، کتنی ہی بوکس ہو، کتنا ہی نقصان دہ ہو قوم کے لیے اور دین کے لیے، مگر ہر آدمی یہ چاہتا ہے میری رائے چلے، چاہے کسی کی رائے نہ چلے۔ لیکن ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم وہ کام کریں گے جس میں دین کا فائدہ ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص
اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع ہو جائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اگر ہماری خواہشات اور دل کی چاہتیں تابع ہو جائیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ ہم یہ چاہیں گے کہ جس کام میں اور جس رائے میں سب کا فائدہ ہے، قوم کا فائدہ ہے، دین کا فائدہ ہے، وہ رائے چلنا چاہیے اور اس پر عمل ہونا چاہیے، اور خودرائی اور ضد ہم چھوڑ دیں گے۔ تو انسان کے اندر ضروری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ ہر شخص اگر اپنی اصلاح کر لے پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، لیکن ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں تو دودھ کا دھلا ہوا ہوں، مجھے اصلاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اصلاح کی ضرورت تو ان لوگوں کو ہے جو میرے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہر آدمی کو اپنے آپ کو محتاج سمجھنا چاہیے اصلاح کا، اور یہ کوشش کرنا چاہیے کہ میری اصلاح ہو جائے۔ میں اپنے بارے میں روزانہ اپنا حساب کتاب لوں کہ آج دن بھر میں مجھ سے کتنے گناہ ہوئے اور کتنی نیکیاں ہوئی، اور آئندہ کل کے بارے میں یہ فیصلہ کروں کہ آئندہ کل میں گناہ کم کروں گا اور نیکیاں زیادہ کروں گا۔ اسی طرح کرتے کرتے ایک دن آئے گا کہ گناہ چھوٹ جائیں گے۔ تو بہرحال ہم میں سے ہر شخص اگر اپنی اصلاح کی فکر کر لے پورا معاشرہ سدھر جائے گا، پورے معاشرے کے اندر بہاریں آ جائیں گی، پورے معاشرے کے اندر خوشبوئیں پھیل جائیں گی۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا رہوں، اور میں اچھا ہوں، میری بات سب کو ماننا چاہیے اور مجھے کسی کی بات نہیں ماننا چاہیے۔ اس کی وجہ سے جھگڑے فساد ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، اور جب ہر آدمی یہ سوچے گا کہ میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں، مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے اور سب کو اصلاح کی ضرورت ہے، تو معاشرے کی اصلاح پھر کیسے ہوگی؟ تو کوشش یہ کریں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی اصلاح کی فکر کرے اور اصلاح کی کوشش کرے، اپنے بزرگوں کے پاس میں جا کر کے ان سے رائے مشورہ لیں، اور یہ چاہیں کہ آپ ہماری اصلاح کر دیجئے، ہماری بات میں کوئی غلطی ہو، ہمارے عمل میں کوئی غلطی ہو، ہماری رائے میں کوئی غلطی ہو تو آپ اس کی اصلاح کر دیجئے۔ تو اس طرح سے ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، یہ انبیاء علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ میں نہیں چاہتا مگر اصلاح جتنی مجھ سے ہو سکتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اصلاح کے لیے تشریف لاتے ہیں اور اصلاح فرماتے ہیں، اور جو انبیاء علیہ السلام سے تعلق جوڑتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ساری دنیا کی اصلاح فرمائی، اور دنیا کی اصلاح کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پاکیزہ معاشرہ بنایا، صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت تیار کی، اور 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت آپ نے تعلیم دے کر، تربیت کر کے، اصلاح کر کے جماعت تیار کی، جنہوں نے اس دین کے کام کو آپ کے بعد پھیلایا۔ تو ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ دین کو ہم پھیلائیں، دین کے ذریعے سے ہم لوگوں کی اصلاح کریں، اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، اور ہمارے بھی اصلاح ہو۔ آج ضرورت ہے معاشرے کی اصلاح کی۔ معاشرے کی اصلاح ایسے نہیں ہوتی کہ ڈیکوریشن والے جلسوں کے اندر بیٹھ کر کے تقریریں کی جائیں دھواں دھار، اور اپیل کر دی جائے کہ بھائی اصلاح کر لو، بلکہ معاشرے کی اصلاح اس طرح ہوتی ہے کہ آپ خود اپنا عملی نمونہ پیش کرو۔ ایک صاحب کے یہاں شادی تھی، انہوں نے لڑکی والوں سے کہا ہم صرف 2 آدمی آئیں گے، 3 آدمی آئیں گے ہم، اور ہم مسجد میں آئیں گے، اور مسجد میں نکاح ہو جائے گا، اور مسجد میں سے ہی ہم واپس آ جائیں گے، ہم نہ آپ کے گھر جائیں گے نہ آپ کے یہاں کھانا کھائیں گے۔ اور آہستہ سے اطمینان کے ساتھ میں، سنجیدگی کے ساتھ میں نکاح ہو جائے گا، اور آپ جو ہے خاموشی کے ساتھ میں جو ہماری اہلیہ آئیں گی ان کے ساتھ آپ اپنی بیٹی کو رخصت کر دیجیے گا۔ تو یہ کتنا آسان کر دیا انہوں نے۔ یہ آسان دین ہے، اگر ہم چاہیں تو آسانی سے ہمارے نکاح بیاہ ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک صاحب ایک مسجد میں تقریر کر رہے تھے جمعے کے دن، انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہے کوئی شخص جو کہ بغیر جہیز کے نکاح کرنے کو تیار ہو؟ ایک نوجوان کھڑا ہوا، انہوں نے فرمایا حضرت نے ہے کوئی شخص جو کہ ان کو لڑکی دے؟ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جاؤ پوچھ کر کے آؤ اپنی بیٹی سے۔ وہ گئے، پوچھ کر آئے، جمعے کے بعد حضرت نے نکاح پڑھایا اور رشتہ ہو گیا۔ اس طرح آسانی سے اگر رشتے کیے جانے لگے تو یہ جہیز کا لین دین ختم ہو جائے۔ بہت ساری بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے
ماں باپ بوجھ محسوس کر رہے ہیں اور جن کی وجہ سے پریشانیاں ہو رہی ہیں اور وہ بیٹیاں بھی پریشانی محسوس کر رہی ہیں، یہ رشتے آسانی سے ہونے لگے۔ ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ معاشرے کی اصلاح ہو اور معاشرے کے اندر جو برائیاں پیدا ہو گئی ہیں یہ برائیاں ختم ہونا چاہیے۔ موجودہ زمانے میں یہ گھوڑا ہے، جوڑا ہے، توڑا ہے، تماشا ہے، تاشا ہے، یہ سب ختم کرنا چاہیے۔ شادی کو سادی کریں، اس پر سے 3 نقطے ہٹا دیں آپ، اور صرف سادگی کے ساتھ میں شادی کریں، اور اس کی کوشش کریں کہ ہم اس طریقے کو رواج دیں۔ تو اگر شادی کو، نکاح کو آسان کر دیا جائے تو زنا مشکل ہو جائے، پھر گناہ نہیں ہوں گے معاشرے کے اندر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان طریقے پر ہو۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔